سارے ریڈی ہیں ذرا کیمرہ مین جلدی مکا دے گے تو جلدی یہ سوال لمبے کرتے سر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. آج آپ کو اس لیے زحمت دی کہ اس وقت بڑے بوجھل دل کے ساتھ ساری قوم اس وقت ایسی کیفیت میں ہے کہ پاکستان میں اس وقت پھر دہشت گردی کی ایک لہر اٹھی ہے اور بڑی مشکل بڑی قربانیوں سے ہم نے اس دہشت گردی کے اوپر قابو پایا تھا. پچھلے دنوں تسلسل کے ساتھ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے اندر اور پھر اسلام آباد میں بھی یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ہماری سپاہ کے افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں, ہمارے شہری شہید ہوئے ہیں, ہماری مائیں بہنیں زخمی اور شہید ہوئی ہیں. اس معاملے کی انتہائی بھرپور طریقے سے مذمت نہ صرف ہم بطور جماعت کر رہے ہیں, بطور حکومت کر رہے ہیں, پورا ملک اور پوری دنیا اس رویے کی مذمت کر رہی ہے. بڑی عظیم قربانیاں دے کے ہم نے اس دہشت گردی کے ورک کو توڑا تھا, چھڑانے کی کوشش کی تھی, لیکن پھر یہ سر اٹھا رہا ہے, پھر یہ جڑیں پکڑ رہا ہے. اور بنیادی طور پہ جو پچھلے 4 سالہ ہماری اس حکومت کے 6-7 مہینے سے پہلے جو حکومت بیٹھی تھی خان صاحب کی, جو کامیابی کے دعوے تو بہت کرتی ہے اور ہمیشہ اس انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو الائیڈ نہیں تو ان کا ہمدرد ضرور ظاہر کرتی رہی. ضروری عمل یہ تھا کہ اس کو فالو اپ کیا جاتا, ان پالیسیز کا تسلسل رہتا اور جو وے فارورڈ نیشنل سیکیورٹی میں اور قومی قیادت کے ساتھ مشاورت میں طے ہوا تھا اس پہ عمل درآمد ہوتا. کیونکہ صرف نیٹ ورک توڑنا کافی نہیں ہے, جب تک اس مائنڈ سیٹ کے خلاف چلا نہیں جاتا, اس کا علاج نہیں کیا جاتا, یہ معاملہ حتمی طور پہ قابو نہیں ہوگا. اور آج ہم پھر اسی مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ بھرپور قابل مذمت ہے اور ساری قوم اپنے شہداء پہ فخر کرتی ہے. ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز پہ, افواج کے جوانوں پہ, پولیس کے جوانوں پہ, دیگر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں پہ, افسروں پہ اور ہمارے ان بہنوں بھائیوں پہ فخر ہے جو اس عمل میں ان کے برے عزائم کا شکار تو ہوئے لیکن اپنی بھرپور ڈیوٹیوں سے انحراف نہیں ہوا. اور ہمیں اپنے جوانوں کو, اپنے افسروں کو, اپنے اداروں کو بھرپور طریقے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ مشکل ترین حالات میں بھی یہ ایک مشکل ترین جنگ لڑ رہے ہیں. میں صرف الزامات کے رنگ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اگر کے پی کے اندر مخالفوں کو تنگ کرنے کے علاوہ اس چیز کی طرف توجہ دی جاتی, ان پالیسیز کا تسلسل ہوتا اور خان صاحب اپنے انا کے گھوڑے سے نیچے اتر کے اپنے مخالفین کو جیلی کیسز میں ڈالنے کی بجائے ان اصل کیسز کی طرف توجہ دیتے تو پاکستان کے اندر صورتحال مختلف ہوتی. ہم انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے بھی اس معاملے سے عہدہ برا ہوئے تھے, اب بھی ہوں گے, لیکن خواتین و حضرات, دہشت گردی یا انتہا پسندی کی پیداوار ہے اور انتہا پسندی ایک رویہ ہے, ادارہ بھی ہے, یہ گروہ بھی ہیں, لیکن اس کی ریفلیکشن رویوں میں ہوتی ہے. آج اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر تفریق بڑھا دی گئی ہے, انتہا پسندانہ رویے بہت زیادہ ڈویژن کی طرف لے کے چلے گئے ہیں. ڈفرینسز جمہوریت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن نفرتیں نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کی پوری پالیٹکس 4.25 سال حکومت کے اور اب اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ جس ڈویژن کی ذکر کر رہے ہیں, جس نفرت کے ساتھ
وہ پاکستان کے اندر اپنے مخالفوں کو، اپنی مخالف جماعتوں کو، ان کے ووٹرز کو جس طرح ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں، یہ رویہ ہمارے نوجوانوں میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی پنپ گیا ہے کہ اب لاجیکل آرگومنٹیشن کی بجائے سینہ زوری سے بات ہوتی ہے۔ یہ جس طرف سے بھی ہو افسوسناک ہے، تکلیف دہ ہے، اور ایسے رویے ہی بنیادی طور پہ بڑے ڈیبیکلز کا آغاز ہوتے ہیں۔ یہ کوئی رویہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفین کی، اپنے آپ کو تو 22 کروڑ کا نمائندہ کہیں اور اپنے مخالفوں کو جنہیں پاکستان کے عوام نے ہی ووٹ دے کے بھیجا ہوا ہے اور آپ سے زیادہ ووٹ دیے ہوئے ہیں، آپ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کریں۔ میں اس رویے کی بھی مذمت کرتا ہوں اور بالکل اس ریزالو کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم اپنی حکومت جو ہے اور پاکستان کے عوام اور اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، اور اس دہشت گردانہ مائنڈ سیٹ پہ بھی اور ان کے نیٹ ورک پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم قابو پائیں گے۔ آج کل روز عمران خان صاحب ایک نیا پریس کانفرنس تو نہیں کرتے، وہ ایک نیا کام انہوں نے شروع کیا ہے، وہ ایک تقریر کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس وہ بھیج دیتے ہیں، پھر سارا دن اسی پہ ہمارے میڈیا والے دوست اس پہ بحث کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ فرما دیا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے اکثر دوست کہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اکثر باتیں لاجیکلی نہیں ہیں، وہ حقائق کے منافی ہیں، پھر بھی اس پہ بحث شروع کر دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ میڈیا کا زور تو ہے نا کہ آپ بحث درست ہو یا غلط ہو، لوگوں کے ذہنوں میں رجسٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا خان صاحب نے یہ فرمایا، بہت ساری باتیں وہ کرتے رہتے۔ پچھلے دنوں نے یہ بھی کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنے دورے کیے ہیں خارجہ امور کے وزیر کے حوالے سے، میں نے اتنے وزیر اعظم کے دور پہ دورے نہیں کیے تھے۔ خان صاحب پتہ نہیں کس حوالے میں باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں روز کرتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ کل بھی انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے جو سر پیر نہیں جس کا ملتا۔ مثلا وزیر خارجہ کا کام بنیادی طور پہ پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا نہیں ہوتا، یہاں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، یہاں بھی انہوں نے اپنی پالیسیز لے کے چلنی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ جا کے، مختلف فورمز پہ جا کے پاکستان کا خارجہ محاذ سنبھالنا ہوتا ہے، اور ان کے دورے یقیناً وزیر اعظم سے زیادہ ہوں گے۔ لیکن جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے ڈپلومیٹک ڈبیکل کیا تھا، آپ کے دور میں پاکستان کا سفارتی انہدام ہو رہا تھا، آپ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے گئے تھے۔ ذرا غور کیجئے، باقی معاشی اور سیاسی جو انہدام تھا وہ تو تھا ہی ادارہ جاتی، لیکن سفارتی انہدام کا عالم یہ تھا کہ سعودی عربیہ جیسا ہمارا برادر ملک، خان صاحب حکومت میں آتے ہیں، وہ پاکستان کی مدد ہمیشہ کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے کی، اور خان صاحب کو بڑی عزتوں سے نوازا، ان کے دیے ہوئے تحفے بیچ کے ان کی عزتوں کا بہت پاس رکھا۔ اب ایسی صورت میں کون آپ کی عزت کرے گا؟ لیکن انہوں نے خان صاحب کو اسپیشلی جہاز دے کے بھیجا کہ آپ جا رہے ہیں یو این میں۔ انہوں نے اپنی یہ جسچر آف گڈ ول تھا، لیکن خان صاحب نے امریکہ جا کے جو رویہ اختیار کیا اس سے وہ ناراض ہوئے، وہ ایک غیر متوقع طور پہ اپنا جہاز وڈرا کر کے، اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ سعودی عرب جیسا آل ویدر فرینڈ جو ہے، ہمیشہ بھائی جو ہے، وہ ناراض کیا، اور پھر امریکہ میں ترکی کے ساتھ پرامز کیا، بات آگے بڑھائی کہ ہم ملائیشیا میں ہونے والی کانفرنس میں شامل ہوں گے، ہونی چاہیے کانفرنس، خود تحرک کیا، اور عین وقت پہ اس سے انحراف کر کے ترکی جیسے دوست کو، بھائی کو ناراض کیا، ملائیشیا کو ناراض کیا۔ چین جو ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے، جو مشکل ترین وقت میں ہماری کھل کے مدد کر رہا ہے اور کر رہا تھا اور کرتا رہا ہے، آئندہ بھی یہی توقع ہے۔ چین کے پروجیکٹ جو تھا سی پیک کا، اس کا جو حشر خان صاحب نے کیا، اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو، جس طرح کے کیسز جو اس کو بیک برنر پہ ڈالا، اس سے ان کو ناراض کیا۔ اور یہ باتیں کوئی نئی میں نہیں کہہ رہا، آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ایسے ہی ہوئی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ بلا وجہ آپ نے اپنے تعلقات اور زیادہ خراب کیے، پہلے بھی کوئی بڑے آئیڈیل نہیں تھے لیکن اور زیادہ خراب کیے۔ مختلف فورمز کے ساتھ، وہ فیٹف ہے یا جی ایس پی پلس ہے،
وہاں روز پاکستان کو نئی نئی ڈیٹیں ملتی رہیں اور خان صاحب کا اپنا رویہ ایسا تھا کہ خارجہ محاذ پہ ہم آئسولیٹ ہوتے گئے، انہدام کی طرف چلتے گئے، حتیٰ کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اور ہندوستانی حکومت نے کشمیر کے اوپر نئی قانون سازی کر کے اس کو اپنا پارٹ ڈکلیئر کر لیا، اس کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں کر لیں، اور خان صاحب کو دنیا کے کسی ملک کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی۔ OIC کے ساتھ شاہ محمود صاحب نے ناراضگی کا ایک ماحول پیدا کر لیا، اور وہ فورم جو ہے آج بلاول صاحب، حنا ربانی کھر صاحبہ اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں آج فعال سفارتکاری کے ذریعے اگر ہم نے پاکستان کے اس خارجہ محاذ کی بنتر کو ٹھیک کیا ہے، اس کے ماحول کو ٹھیک کیا ہے یا کر رہے ہیں، اور یہ تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس پہ اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ بلاول صاحب نے جب سے خارجہ امور کا محاذ سنبھالا ہے، اپنے ورثے کے مطابق، اپنے نانا اور اپنی والدہ کے جو ان کا ویژن تھا اس کے مطابق انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کو مختلف فورمز پہ بہترین نمائندگی کی ہے، اور سارا ملک اور سارا عالم جانتا ہے، وہ FATF ہو، وہ GSP+ ہو، وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، وہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ تعلقات ہوں، وہ IMF، وہ ورلڈ بینک، وہ UN، وہ فلڈز کے اندر پاکستان کو جس طرح کی فعال سفارتکاری کی ضرورت تھی، ان سارے معاملات میں انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے موقف کو سپورٹ کیا ہے، آگے بڑھایا ہے اور اس کے لیے مدد حاصل کی ہے۔ پہلی دفعہ حقائق پہ مبنی موقف دیا تو اس پہ ساری دنیا میں، یعنی ہندوستان کے اندر تو انہیں تکلیف ہونی تھی اور ہوئی اور بجا ہوئی، ساری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ سلوک اور ہندوستان کے اندر جو جمہوریت پسند باقی لوگ ہیں، انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ ہندوؤں کا نہیں ہے، ہم مودی کے اور ان کے ساتھیوں کے اور ان کی جماعت کے انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ ہمارے قضیے، لڑائیاں اپنی جگہ وہ ضرور حل ہوں گے، لیکن ہمارا کسی مذہب کے ساتھ تنازع نہیں ہے، انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ سے لڑائی ہے، وہ بارڈر کے اس پار ہو یا اس پار ہو یا پاکستان کے اندر ہو، اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ اس کو جب کھل کے جواب دیا، اس پہ بھی بڑی تکلیف ہوئی، حالانکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کل صدر صاحب نے تو اس کو اپریشیٹ کیا، کاش خان صاحب کو بھی یہ ہمت ہو جاتی، اور اس سے انسان بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ لیکن اس پہ بھی ایک شور کہ جی اتنا خرچہ ہو گیا، اتنے ٹور ہو گئے۔ اور خواتین و حضرات، گزارش یہ ہے کہ بلاول صاحب اپنا خرچ، اپنا ٹریولنگ، سارا ٹوٹل اخراجات اپنے خود برداشت کرتے ہیں۔ یہ بات ہم نے کہنی نہیں تھی، بتانی نہیں تھی، کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں وہ، لیکن یہ کرنی اس لیے پڑ گئی ہے کہ اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے کہ اتنے اربوں کا خرچہ ہو گیا، اتنا فلاں ہو گیا۔ یقیناً باہر اگر آپ کے سرکاری ملازمین جاتے ہیں، آپ کے عملہ جاتا ہے، ان کے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن کیا سیریں کرنے جاتے ہیں؟ ان پچھلے 6 مہینے میں ان کی سفارتکاری کے نتیجے میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے؟ باقی جس طرح میں نے عرض کیا، وہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ریوائیو ہوا، پاکستان کو روز کسی نہ کسی ملک سے کبھی تیل کے رنگ میں، کبھی گیس کے رنگ میں، کبھی سپورٹ کے رنگ میں مدد چاہیے، اور یہ ایک فعال سفارتکاری کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم صاحب بھی اس پہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، ہر وقت اس پہ لگے رہتے ہیں، اور جو ہمارا فارن آفس ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور حنا ربانی صاحبہ کی قیادت میں ہر وقت اس معاملے میں، اور پاکستان اس میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ اس پہ چلے نہیں برداشت ہوتا تو خاموش ہو جائیں، اس کو بھی کنڈیم کرنا ہے۔ یعنی باہر سورج چڑھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں دھوپ اندھیرا ہے، اور آپ پاکستان پہ حملہ آور ہوتے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو ڈپلومیٹک ڈبیکل کے بعد ہمیں اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے، یہ جو ریٹرو فٹنگ ہوتی ہے نا، کہ آپ ایک عمارت تعمیر کرنی ہو، نئی عمارت تعمیر کرنا کمپیریٹیولی کم محنت کا، بڑی محنت، بڑے وسائل چاہیے ہوتے ہیں،
لیکن نسبتاً اس میں آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے کام کرنے کی. ریٹرو فٹنگ ایک بنی بنائی عمارت جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو زیادہ توجہ، زیادہ محنت اور زیادہ تجربہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے. آج اگر ہم وہ استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کی اس جو ہمارا سفارتی محاذ ہے اس کی ریٹرو فٹنگ کر رہے ہیں تو خان صاحب اس کو برداشت کیجئے، اس کو اپریشیٹ کیجئے. اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی کہوں گا، اپنے بہنوں بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اس معاملے کو صرف تعصب کی آنکھ سے نہ دیکھیے گا، حقائق کھول کے رکھیے. آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، میرا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، لوگوں کی پرفارمنس دیکھیے. ہم اگر خان صاحب پہ اعتراض کرتے ہیں یا وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا انالیسس ضرور کیجئے، کیونکہ جب تک ہم ٹھنڈے دل سے چیزوں کے تجزیہ نہیں کریں گے، حقائق نہیں جانیں گے، ہم سرابوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. خواتین و حضرات، خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے. خوابوں کے بغیر قومیں نہیں بنا کرتی، افراد آگے نہیں بڑھ سکتے. سیاسی جماعتیں خواب دکھاتی ہیں، قومیں خواب دیکھتی ہیں، لیکن ڈریمز اینڈ ڈیلیوژنز میں فرق ہوتا ہے. خوابوں کی تعبیر ڈھونڈی جاتی ہے اور سرابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان مشکل میں، اور قومیں جو ہیں وہ بے راہ ہو جاتی ہیں. عمران خان آپ قوم کو سراب دکھا رہے ہیں، ڈیلیوژنز میں لے گئے ہیں. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اندر کچھ حقائق ہیں. اگر حقائق ہیں تو خان صاحب ریٹورک کی بجائے، اپنے مخالفوں کو گالیاں دینے کی بجائے، ہر وقت ایک ہی رویہ اختیار کیے رکھنے کی بجائے کوئی ایک کام اپنا بتا دیں، کوئی ایک اچیومنٹ اپنی بتا دیں کہ انہوں نے 4.25 سال کے اندر کوئی اچیومنٹ کی ہو. اور اس 6 مہینے یا 7 مہینے کی جو ان کی اپوزیشن کی پوری زندگی ہے، اس کو بھی ذرا غور سے دیکھ کے قوم بتائے کہ خان صاحب نے کسی ایک ایشو پہ بھی کوئی رہنمائی کی ہے سوائے اس کے کہ گورنمنٹ کو گالیاں دے. ہاں، حالات مشکل ہیں، تکلیف دہ ہیں، لیکن پھر آپ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، مسلسل جھوٹ بولے جا رہے ہیں. یعنی آپ اپنے مخالفوں پہ الزام لگا رہے ہیں. یعنی آپ نے ایک طرف تو سفارتی انہدام کا میں نے ذکر کیا، آپ نے سیاسی انہدام کیا. سیاست بیسیکلی جوڑنے کا نام ہے، اکٹھا کرنے کا نام ہے. پاکستان کی مختلف اکائیوں کو، مختلف قومیتوں کو، مختلف گروپس کو آپ نے اکٹھا کر کے کامیاب سیاسی نظام وہ ہے، کامیاب جمہوری عمل وہ ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے، جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. ہاں، اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں. وہ بڑی مشہور کوٹیشن ہے نا کہ یو کین بی فرم وداؤٹ بینگ رف. اپنے موقف پہ رہیے، لیکن تلخیوں کے بغیر بھی تو اپوزیشن ہو سکتی ہے. جب آپ کو رائٹ ملتا ہے تو آپ اپنے فیصلوں پہ عمل کریں. لیکن خان صاحب کا رویہ ساری قوم کو دیکھنا چاہیے. میں آج ان پہ تنقید نہیں کر رہا، میں تو سوال کر رہا ہوں. میں اپنی یوتھ سے سوال کر رہا ہوں، اپنے نوجوانوں سے سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ہمیں بھی دیکھیے، ہماری غلطیوں کی بھی نشاندہی کیجیے، لیکن ادھر بھی دیکھیے. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر الزام تھا کہ ہم نے بہت زیادہ قرضہ لیا. ابھی بھی یہی الزام ہے. خود خان صاحب نے 4.25 سال کے اندر پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے کسی دور میں اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا عمران خان صاحب نے اپنے دور میں لیا، اور کہتے تھے میں تو قرضے ادا کرنے کے لیے لے رہا ہوں. اگر یہ بات درست ہے کہ آپ قرضے ادا کرنے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں تو پاکستان کے قرضے میں کچھ کمی ہوئی ہوتی، یا کم از کم اسی جگہ رکا ہوتا. اگر آپ نے پاکستان کی آمدن بڑھائی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایکسپورٹس بڑھائی ہیں. خان صاحب، آپ سے پہلے ہم نے پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹ کی تھی. 2008-2013 کے دوران جب ورلڈ ریسیشن تھا، جب مشکل ترین حالات تھے، ان حالات میں بھی ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو ریکارڈ پہ لے کے گئے تھے. آپ نے، ٹھیک ہے، آپ کے دور میں یہ کوئی 29 ارب ڈالر کے آگے پیچھے ہماری ٹریڈ جو ایکسپورٹ کی یہ ہوئی، لیکن آپ قوم کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے دور میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہوا، کتنا بڑا. آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ بڑھائی، آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ 40-45 ارب سے اٹھا کے کوئی 80-70-75 ارب روپے تک، ڈالر تک آپ پاکستان کی امپورٹ کو لے کے گئے. اور آج ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کا کوئی حل آپ نے نہیں نکالا. آپ امپورٹس کھولتے گئے، آپ آسانی سے چیزیں منگوانے کے راستے پیدا کرتے گئے. آپ نے مختلف مافیاز کو پاکستان کے اندر اپنی کھل کھیلنے کی اجازتیں دیں.
لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کی آمدن بھی فورن کرنسی میں اتنی ہے کہ نہیں. اور پھر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بڑی کامیابیاں سمیٹے بیٹھے ہیں. کون سی کامیابیاں ہیں؟ ہمیں قوم کو بتا تو دے. اور اگر کوئی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، ہم ذرا غور کیجئے، یعنی روپے کو اٹھنی بنا دیا. خان صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو ڈالر جو تھا وہ کوئی 105 110 روپے کے درمیان تھا، اور جب گئی تو 200 کے قریب تھا. یعنی روپیہ 8 آنے کا رہ گیا. اور الزام ہم پہ ہے. ہمارے دور میں ہم سے پہلے یہ بہت زیادہ ایک دفعہ رائز ہوا، آج پھر مشکل صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا آج انٹر بینک ریٹ ہے وہ کمپیریٹیولی اس دور سے بہتر ہے. آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے. لیکن آپ روپے کو اٹھنی بنانے والے بھی کہتے ہیں کہ وہ قصور ہمیں کہہ رہے ہیں. لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگو نام ہے جو پاکستان کو اس بربادی کی داستان بنا کے گئے. اسی طرح آج اگر پاکستان میں تیل مہنگا ہوا ہے، گیس مہنگی ہوئی ہے، ٹیکسز لگے ہیں، تو IMF کی شرائط ہے. کیا ہم نے معاہدہ کیا تھا؟ کیا ہماری حکومت نے آ کے یہ معاہدہ کیا تھا؟ یہ معاہدہ خان صاحب آپ نے کیا تھا. جو دعوے کر کے آئے تھے کہ میں IMF کو خیر بات کہہ دوں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں IMF کے پاس قرضے لینے نہیں جاؤں گا، آپ نے کیا تھا معاہدہ. اور پھر آپ نے خود ہی اس سے انحراف کیا. جب کچھ حصہ اس کا عمل درآمد ہو گیا، جاتے جاتے آپ اس سے انحراف کر کے گئے. ہمارے لیے وہ ہیں جو آپ مائنز لگا کے گئے ہیں کہ اگر وہ معاہدہ ریوائیو نہ ہوتا تو خدا نخواستہ آج پاکستان اس حالت کا شکار ہوتا جس کی کوشش عمران خان صاحب خود اور ان کے ساتھی آج بھی کر رہے ہیں. یعنی آج بھی ان کی کوشش ہے. خان صاحب روز دعویٰ کرتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ کیا میسج دے رہے ہیں پاکستان کو؟ کیا میسج دے رہے ہیں سٹاک مارکیٹ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مشکل وقت سے نکلے ہیں. ابھی بھی مشکل وقت ہے، نکل رہا ہے، اللہ کرے گا اور ڈیفالٹ نہیں ہوگا. بار بار ہم کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہوگا. پاکستان کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں خدشات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن کیا یہ لیڈرشپ کا کام ہے؟ کیا یہ سیاسی سوجھ بوجھ کا کام ہے کہ اگر ملک کسی مشکل میں ہے تو آپ اس کو اس طرح پورٹرے کریں کہ وہ اور مشکل بڑھ جائے؟ وہ بھائی یہ مشکل خدا نخواستہ بڑھتی یا بڑھتی ہے تو اس کا کیا پیپلز پارٹی کو نقصان ہے؟ کیا اس کا مسلم لیگ کو نقصان ہے یا پاکستان کو نقصان ہے یا پاکستان کی سیکیورٹی کو نقصان ہے، پاکستان کی اسٹیٹ کو نقصان ہے؟ آج اس تفریق کی وجہ سے خان صاحب پاکستان کے اندر انتہا پسند رویے ایسے ہیں، ہم آپس میں بیٹھ نہیں رہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. یہ رویے کبھی بہتری کے ہو سکتے ہیں. یہ خود انتہا پسندی کا ایک بہت بڑا شاخسانہ ہے، اس کی نشانی ہے. ان رویوں کے ساتھ آپ معاشرے کو اور اسٹیٹ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ نہ آپ اپنا گھر اس طرح چلا سکتے ہیں، نہ آپ اپنا ملک اس طرح چلا سکتے ہیں. اور خواتین و حضرات، دوسری گزارش یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے آج، بس آخری گزارش اس میں صرف اتنی ہے کہ مشکل صورتحال ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گی. آج بیسیکلی تقسیم کی نہیں، لڑائی کی نہیں، آج گھر گھر میں، آج محلہ محلہ میں، بستی بستی میں، پورے ملک کے اندر اتفاق رائے کی ضرورت ہے. آج نفرتیں بانٹنے کی نہیں، تقسیم کی نہیں، آج اتفاق رائے کی ضرورت ہے. اور نفرتیں بانٹنے اور تقسیم کرنے کا عمل خان صاحب آپ کو مبارک ہو. آصف زرداری اور ہماری جو اتحادی حکومت ہے، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اتفاق رائے اور آپس میں لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کریں گے. کل بھی کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ سارے بڑے بخوبی آگاہ ہیں. چند باتیں اس کے بارے میں بھی ضرور کہنی تھی. بہت سارا اس پہ بحث ہو چکی ہے. آج کل اس کے اوپر مسلسل بحث ہے کہ جی گورنر صاحب کو یہ اختیار تھا کہ نہیں تھا، فلاں تھا کہ نہیں تھا. آپ نے گورنر صاحب کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا ہائی کورٹ میں، تسلیم کیا ہے کہ گورنر کا فیصلہ درست تھا. آج آپ سارے کہہ رہے ہیں، فواد چوہی صاحب بھی فرما رہے تھے اور باقی بھی، کہ جی چوہی صاحب اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. تو یہی تو گورنر صاحب نے کہا تھا. اگر آپ کے پاس ووٹ پورے تھے تو آپ اعتماد کا ووٹ لے لیتے. آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لیں گے اور ہم 11 سے پہلے لیں گے، تو وہ تو دیکھا جائے گا. لیکن پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ پھر یہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے یہ سارا ہنگامہ کیا؟
کیوں سارا تعطل پیدا کیا؟ بڑا سمپل کلیہ تھا. ایک گورنر صاحب کی دانشت میں، اور اس کا ضروری بھی یہ اس لیے ہوا، خواتین و حضرات یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ گورنر صاحب یہ کام میں مہینہ پہلے بھی کہہ سکتے تھے، 2 مہینے پہلے بھی کہہ سکتے تھے. اس وقت بھی چودھری پرویز الہی صاحب کی صورت یہی تھی. جب جون کا بجٹ، جون میں پیش ہونے والا بجٹ کا اجلاس جو تھا وہ تسلسل سے کئی مہینے جاری رہا، اور پھر ایک ہی دن کے وقفے کے بعد دوبارہ جاری ہے، اور جاری ہے تسلسل سے. اس کے پیچھے بھی یہی بات تھی. لیکن یہ کام اگر گورنر صاحب کو کرنا ہوتا تو وہ پہلے کر لیتے. ہماری طرف سے ہونا ہوتا ہم گورنر صاحب کو پہلے کہہ لیتے. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ہم سسٹم کا تسلسل چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ 2 اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی تھی، یہ بھی اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. تسلسل میں پرابلمز ابھی ہیں، لیکن تسلسل اٹ سیلف، جمہوری تسلسل، اداروں کا تسلسل، اسمبلیوں کا تسلسل اٹ سیلف بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. اگر خان صاحب نفرت کے گھوڑے پہ نہ بیٹھے ہوتے، انا کے گھوڑے پہ نہ بیٹھے ہوتے تو چیزیں بہت بہتر ہوتی، خرابیاں ساری دور نہ ہو جاتی. یہ گریجولی ہونی ہے، جمپ لگا کے نہیں ہونی. میں نے پہلے بھی کہا نا کہ خواب ضرور دیکھیے، سراب نہیں، کیونکہ سرابوں سے کبھی منزلیں نہیں ملتی، خوابوں سے منزلیں ملتی ہیں. تو اگر خان صاحب صرف یہ کر لیتے کہ اسمبلیوں میں ان کو چلنے دیتے، یہی ہماری کوشش تھی. گورنر صاحب کو جب یہ تسلی ہو گئی، ہمیں تسلی ہو گئی کہ اب خان صاحب یہ اسمبلیاں توڑنے کا ارادہ تہیہ کیے بیٹھے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ 23 تاریخ کو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. چیف منسٹر بار بار کہہ رہے تھے، وہ جا کے چیف منسٹر صاحب ان کو سمجھا بھی رہے تھے، چودھری پرویز الہی صاحب، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے. وہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی کے 99% جو ممبران ہیں وہ نہیں چاہتے اسمبلیاں توڑی جائیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا ہے کہ مارچ اپریل تک چلنے دیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے الٹیمیٹلی کہا جی 15-20 دن تو چلنے دیں، اگلا سال تو شروع ہو جائے. شاید انہیں اسمبلیوں کے تسلسل سے زیادہ جو 3rd کوارٹر کی ریلیز ہے ڈیولپمنٹ کی، بجٹ کی، شاید اس کی زیادہ جلدی ہے، اس کے زیادہ فکر ہے. لیکن وہ بھی جب کہہ رہے تھے تو گورنر صاحب کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں پہلے یہ تو چیک کیا جائے کہ اگر اسمبلی توڑنے کا اختیار استعمال کرنا، یہ چیف منسٹر کا اختیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ آئین اختیار دیتا ہے. لیکن گورنر صاحب کا بھی یہ فرض ہے کہ جب ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہوں، اور جو بندہ اپنا یہ اختیار استعمال کر رہا ہے، یعنی چیف منسٹر پنجاب، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں، میجارٹی لوگ یہ کام نہیں چاہتے، تو ان کو پھر یہ اسرٹین کرنا تھا کہ اس بندے کے پاس وہ میجارٹی کا اعتماد بھی ہے کہ نہیں. وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یہ اپنا اختیار اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے جو نومیریکل نمبر ہوتا ہے، جو ووٹس ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پہ استعمال کرتے ہیں. اور اگر ان کے پاس وہ حق نہیں رہتا، ان کے پاس وہ میجارٹی نہیں رہتی، تو پھر ان کو اتنے بڑے فیصلے کرنا، بلکہ فیصلے کرنے کا حق نہیں رہتا. اور خاص طور پہ اتنے بڑا فیصلہ جو کہ جمہوریت پہ یا سیاسی نظام پہ ایک حملہ ہے پورا. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے. اس کے اوپر ایک ہنگامہ ہو گیا کہ جی بجٹ ہو سکتا ہے، سیشن ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. آپ سب نے دیکھا نا جی، ابھی پچھلے دنوں دوپہر کے بعد جوائنٹ سیٹنگ ہوئی، شام کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا نا جی. تو یہ کام کیا وہاں نہیں ہو سکتا تھا؟ ووٹ تو آپ کے پورے تھے، کہہ رہے ہیں نا پورے تھے. پھر ایک ہنگامہ شروع کر دیا کہ جی ووٹ خریدے جا رہے ہیں، یہاں سندھ ہاؤس کھل گیا ہے، فلان ہو گیا ہے. ہاں یہ بھی ہے، سندھ ہاؤس کے بارے میں بھی بہت باتیں ہوئی اور بہت باتیں ہوتی ہیں. سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے نور عالم خان کو پیپلز پارٹی لے آئی تھی، جو بندہ 2 سال پہلے آپ کو گالیاں دے رہا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے اور آپ کے قصیدے پڑھ رہا تھا. کیا وہ اس وقت آ کے اس نے اپنا فیصلہ کیا جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی؟ راجہ ریاض صاحب نے اس وقت کیا. باقی ممبران جو ہیں ان کا تو باقاعدہ ریکارڈ پہ ہیں اسمبلی کے اندر، ان کی پارٹی کے اندر، وہ خان صاحب میڈیا کے اوپر، وہ خان صاحب کے خلاف ان کی حکومت میں موجود تھے. اگر وہ سندھ ہاؤس میں جا کے پروٹیکشن لے کے بیٹھے، اس پہ کہا گیا جی بوریاں آ گئی، پیسے کھل گئے، فلان ہو گیا. اب یہی مغالطات جو ہیں یہ لاہور کے بارے میں کہیں جا رہی ہیں. ذرا غور کیجئے، اور میں کہوں گا قوم سے کہ ضرور اس پہ غور کیجئے. ایک طرف فرما رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ پورے ہیں، ہمارے پاس 177 ووٹ ہیں اور 178 یعنی 1 ووٹ اسپیکر صاحب کا ہے، 177 ہیں، 10 ووٹ کاف لیگ کے ہیں، 187 ہیں. ایک طرف یہ فرما رہے ہیں، اور فلاں اجلاس میں آئے تو پورے تھے، فلاں اجلاس میں آئے تو پورے، پارلیمانی پارٹی میں آئے تو پورے تھے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں ووٹ خرید رہے ہیں. بھائی بندے آپ کے پاس پورے ہیں، ووٹ آپ کے پاس پورے ہیں، تو خرید کہاں سے رہے ہیں؟
किसको खरीद रहे हैं, कौन बिक रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहे। और मैं आज पीटीआई के मेंबरान को भी कहूंगा कि इस तरह टोटलिटी में एन ब्लॉक करके अगर आप सारी पार्लिमानी पार्टी को, आपका लीडर जी कह रहा है कि आप बिकाऊ माल है, मैं नहीं कह रहा, आप गौर कीजिए वो आपके साथ क्या सलूक कर रहा है। उसे गुस्से में ये समझ नहीं आ रही, उसे बेचारगी में, उसे बदहवासी में ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपने ही साथियों को गालियां दे रहा हूं। वोट कह रहे हैं मेरे पास पूरे हैं और खरीदे भी जा रहे हैं। किसी बात में लॉजिक तो पैदा करें। हां, अदालत ने आपको स्टे दिया है, उसके ऊपर हमारी लीगल टीम देख रही है। अदालत से भी, अदालत का यह इस्तेहकाक है, लेकिन यह भी देखने वाला काम है। उसी दिन चौधरी परवेज अली साहब के वकला अदालत में जाते हैं, अदालत एक बेंच तश्कील देती है, वो बेंच टूटता है, फिर नया बेंच उसी वक्त बन जाता है, फिर उसके बाद बेंच की हियरिंग होती है, फिर कोई पौन घंटा वक्फा होता है, फिर हियरिंग होती है और फिर स्टे हो जाता है। हमें उस पर एतराज नहीं है, लेकिन और ये इसी जल्दबाजी का तकाजा था, इसी जल्दी का तकाजा था, इसलिए कि बहुत अहम फैसला है पंजाब का। इससे बड़ा फैसला क्या होगा? यकीनन मैं इसे उजलत नहीं कहूंगा, मैंने अदालत ने इसमें जो काम करने की जरूरत थी वही किया, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखने की जरूरत थी कि आपने उनको 11 तारीख तक की डेट दे दी है। 11 तारीख तक की डेट देने का जज साहबान के पास यकीनन उसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग होगी, लेकिन इतने दिनों तक अगर एक शख्स जो हमारी दानिश्त में, जो गवर्नर पंजाब जो आईनी इदारा है उसकी दानिश्त में वो मेजॉरिटी का एतमाद नहीं रखता और उसको फैसले करने का इख्तियार नहीं है, वो इतने दिनों बैठ के फैसले करेगा तो वो कुछ की लेजिटिमेसी क्या होगी? और वो छोटे छोटे फैसले नहीं होंगे, वो तरक्याती कामों के, वो पंजाब के बजट के, वो पंजाब के अंदर अदरवाइज उनके मुआहदे होंगे, तो वो किस बुनियाद पे होंगे? क्या इस बात का हमारी दानिश्त में, क्या ये इस बात का मुतकाजी नहीं था कि इसको डे टू डे हियरिंग में रख के 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ताकि इसका जल्द फैसला होता? इससे ज्यादा जरूरी केस और क्या होगा? बहरहाल ये अदालत ने अपनी विजडम में जो कुछ किया उस पर हमारी गुजारिशात थी। और मैं आज भी ये कहता हूं कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि हम किसी भी सूरत में कोई गैर आईनी, कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। अब भी हम आपका सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे और आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी सियासत का पोल पहले भी खुला हुआ था, छुपा हुआ नहीं था। अब आपके अपने बनाए हुए सदर पाकिस्तान ने कल उसके मजीद पुर्जे खोल दिए हैं कि आपको कब कब और किस किस मामले में सपोर्ट हासिल हुई। जब से वोट सपोर्ट छिनी है या उस सपोर्ट ने कहा है कि हम न्यूट्रल हैं, खान साहब की बदहवासियों का ये आलम है, तो खान साहब आपसे भी गुजारिश है और कौम से भी गुजारिश है कि ख्वाबों और शराबों में फर्क कीजिए। ख्वाब बेचने वाले रहनुमाई करते हैं, रास्ते दिखाते हैं, शराब बेचने वाले, शराब दिखाने वाले खुद भी बेराह होते हैं, वो ख्वाब बड़े शानदार दिखाते हैं, वो बड़ी खूबसूरत तशबीह पेश करते हैं, लेकिन शराब ना कभी उनको मंजिल दिखाते हैं, न किसी कौम को, किसी घर को, किसी इदारे को मंजिल की तरफ लेके जा सकते हैं। यही चंद गुजारिशात थी। अब आपका कोई सवाल? जीएनएन से अपोजिशन का तो काम है हुकूमत पर तनकीद करना, लेकिन पिछले ये रवैया इमरान खान साहब की हुकूमत में भी होता था, हम उनसे भी पूछते थे, लेकिन आपकी हुकूमत में भी यही रवैया है कि हुकूमत के रवैये में तल्खी बहुत है, बहुत अपोजिशन से 2 कदम आगे बढ़कर एक जवाब देते हैं, फिर अदारों पर इल्जामात लग रहे हैं। तो हुकूमत का काम है लोगों को बिठाना, हुकूमत उसमें क्यों ना काम है, और फिर कोई ऐसा कमीशन क्यों नहीं बना देती जो दूध का दूध और पानी का पानी करके, और क्रेडिबल कमीशन वो आवाम के सामने ले आए, जैसे कुछ रिकंसिलिएशन कमीशन खुद आपकी पार्टी का एक मुतालबा था। देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जमहूरियत के अंदर डायलॉग होना चाहिए और जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है। हम ये बात आज नहीं कह रहे, जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे, याद कीजिए, बिलावल साहब ने क्या कहा, जरदारी साहब ने क्या कहा, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। उस वक्त हमने कहा कि भाई कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कहा हम अपने केस भुगतेंगे, हमें किसी अनार और किसी तो आपके रियायत की जरूरत नहीं है। क्या कहा जरदारी साहब ने? उन्होंने कहा कि सबको इज्तिमाई शऊर के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, कोई जमात, कोई फर्द इस मुल्क के मसाइल का हल कले नहीं कर सकता। क्या कहा था शहबाज शरीफ साहब ने? उन्होंने कहा था कि आज पाकिस्तान को, जिसका आज मसला बना हुआ है, और खान साहब उसके सबसे बड़ी माइंस छोड़ के गए हैं हमारे लिए,
قوم کے لیے. اسی ایشو کے حل کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں معاشی جو ہے وہ کرنا چاہیے ایک آپس میں معاہدہ, تاکہ ایک روڈ میپ بنے اور ہم پاکستان کو اجتماعی شعور, انفرادی شعور نہیں, اجتماعی شعور جو جمہوریت کی خصوصیت ہے. نہ خان صاحب نے اس وقت اس کو سنا, اس کے اوپر بھی گالیاں دی. پھر جب ہم حکومت میں آئے تب بھی ہم نے کہا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, آئیے پاکستان کا بیٹھ کے معاملات کا حل نکالنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کیا کہا, ان کا رویہ آپ کے سامنے, پھر گالیاں دی. اب جب انہوں نے یہ مطالبہ شروع کیا اور شرط رکھی کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دو پھر بیٹھوں گا, ہم نے اس وقت بھی ان سے عرض کی کہ حضور والا شرطیں رکھ کے مطالبات نہیں, کیا شرطیں رکھ کے ڈائلاگ نہیں ہوتے. آپ کا مطالبہ ہے, مطالبہ کرنا جمہوری عمل ہے, آپ مطالبہ کیجئے, آپ 10 مطالبے کیجئے, ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے. ہم نے وعدے کیے, آفریں کی, بار بار کی. اور جس شخص کا سب سے زیادہ, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا تلخ بولتے ہیں, حکومت کی طرف سے تلخی ہوتی ہے, جس شخص کے اوپر سب سے بڑے الزام ہے رانا ثناءاللہ صاحب کے, وہ بڑا تلخ بولتے ہیں. ایک تو یہ میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا کوئی ایک بیان مجھے دکھا دیجئے جو انہوں نے اپنے تئیں دیا ہو. ہاں, جب دوسری طرف سے بہت تلخ گولہ باری ہو رہی ہے اور تسلسل کے ساتھ گالی گلوچ چل رہی ہو اور دھمکیاں دے رہے ہو کہ ہم کل یہ کریں گے اور پرسوں یہ کریں گے, تو پھر آپ نے اپنی جماعت کو بھی, قوم کو بھی تسلی دینی ہوتی ہے, اور بندہ غصہ بھی آ جاتا ہے. لیکن رانا صاحب نے 10 پروگراموں میں یہ کہا کہ آئیے آپ یہ شرائط چھوڑیے, بیٹھ کے ڈائلاگ کیجئے, ادھر ادھر مت بھاگیے. وہ مطالبہ کر رہے تھے فوج سے, وہ مطالبہ کر رہے تھے عدلیہ سے, وہ آج بھی وہی کہہ رہے ہیں. یعنی فوج کہہ رہی ہے کہ ہم دنیا کے تجربے کے مطابق, اپنے تجربے کے مطابق ہم سیاسی عمل میں نہیں آئیں گے. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاسی عمل میں مداخلت کرنی چاہیے. اور رانا صاحب نے ان کو یہی کہا کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. 2-4 مہینے پہلے کیا, 2-4 مہینے بعد کیا, یہ رانا ثناءاللہ کے لفظ ہیں. الیکشن 2 مہینے پہلے ہو گیا تو کیا, 2 مہینے بعد ہوگا تو کیا فرق پڑے گا. اس کے باوجود آج بھی ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھتے ہیں. لیکن شرطیں رکھ کے بیٹھنے کا عمل, اور میں یہ میڈیا کے دوستوں سے, ساری قوم سے, نوجوانوں آپ سے بھی گزارش کروں گا, یہ ضرور دیکھیے کہ کیا یہ جو نہ بیٹھنا چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, اس کو روک کون رہا ہے, اس میں رکاوٹ کون ہے. کیا حکومت کی طرف سے ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے. میں آج گارنٹی کر رہا ہوں آپ کو, اپنی جماعت, باقی جماعتوں سے, اگر ہماری طرف سے کوئی انتہا پسندہ سخت رویہ ہے تو ہم اس کو ریکٹیفائی کریں گے. لیکن اگر عمران خان صاحب کی طرف سے ہے تو پھر قوم بھی ان سے مطالبہ کرے اور آپ بھی ان سے مطالبہ کیجئے. ناصر نقوی صاحب سے کہنا صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ میں بات کی تھی اور بی جے پی کی طرف سے ان کے سر کی قیمت مقرر کی گئی تھی, اس حوالے سے حکومت اور پیپل پارٹی نے بیرونی دنیا میں کوئی قدم اٹھایا ہے؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی کا یہ خاصہ ہے, ہمیں اپنے ان اصولوں, ان نظریوں اور ان اقدامات کی بدولت بہت سارے خدشات اور خطرات کا سامنا رہا, ماضی میں بھی رہا, اب بھی ہے. لیکن کیا یہ تلخ باتیں, یہ دھمکیاں, یہ خطرے ذوالفقار علی بھٹو کو ان کا رستہ بدلنے پہ مجبور کر پائے؟ بے نظیر بھٹو کو بھی خطرے تھے, بی بی شہید کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان نہ آئیں, پھر کہا گیا تھا کہ آپ باہر نہ نکلیں, لیکن کیا وہ ان کو روک سکے تھے؟ بلاول صاحب کو بھی ہے, آج نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی آج بھی تسلسل کے ساتھ انتہا پسندی, خواہ وہ لسانی ہو, خواہ وہ مذہبی ہو, خواہ وہ کسی رنگ میں ہو, اس کے خلاف ہے, تھی اور رہے گی. ہاں, ہم ڈائلاگ کے خلاف نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اگر مشاورتی عمل, مفاہمتی عمل, ڈائلاگ, کوئی اقدامات اٹھا کے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں تو سارے اقدامات اٹھانے چاہیے. اس کا حصہ اگر ڈائلاگ بھی ہے تو بسم اللہ, لیکن ہم اس سے مفر نہیں کرتے. لیکن ہمارا یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ آئین کے اندر اقدامات ہوں گے, حل آئین سے نکلے گا. یہ رویہ ہے جس کی بدولت ہمیں پاکستان کے اندر بھی نقصان ہوا, اور یہ بات بلاول بھٹو کا ورثہ ہے. ان کو خدشات اور خطرات موجود ہیں, وہ ان کے ساتھ ہی اپنا موقف لے کے چلتے رہیں گے اور کبھی آپ کو مایوس نہیں کرتے. ثناءاللہ صاحب ڈان سے. جی سر, جناب سر آپ نے ساری باتوں پہ بات کی ہے تو میں تو اکانومی پہ بات کروں گا. آپ نے اکانومی پہ بات شروع کر دی ہے, کرائسس کیوں ہے اور پچھلے دور میں بھی تھا, تو اس کرائسس کی قیمت صرف عوام کیوں ادا کر رہی ہے؟ آپ کی 78 رکنی کیبنٹ کی ضرورت ہے, 140 روپے کلو آٹا ہو گیا,
یہ قیمت پی ڈی ایم تو ادا نہیں کر رہی, قوم ادا کر رہی ہے. آپ تو ہر بندے کو وزیر بنا رہے ہیں, 100 ارب کے آپ نے اپنے لوگوں کو ڈیولپمنٹ کی اسکیموں کے پیسے بھی دے دیے. لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اتنی بڑی کیبنٹ کی ضرورت ہے اس کرائسس میں. ثناء اللہ صاحب ایک تو ذرا کچھ کریکشنز کر لیجئے. 100 ارب نہیں دیا, ہوتے تو ضرور دیتے, کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ کے پیسے ہیں. میں آپ کی گزارش کر رہا ہوں دینے چاہیے, کیونکہ پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہونی ہے نا جی. ہم نے کوئی اپنے ممبروں کی جیبوں میں پیسے تو نہیں ڈالے نا, وہ ڈیولپمنٹ کی سکیمیں ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی ڈیولپمنٹ بند کر کے چل سکتی ہے تو یہ آپ کا خیال ہے, مجھے اس کا احترام ہو سکتا ہے, لیکن ایگری تو نہیں کر سکتا اس سے. تو اگر ڈی پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہمیشہ سے اسی طرح آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, اس میں کون سی قیامت آ گئی اور کون سا ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا. پہلے سے جو بجٹ آلریڈی پی ایس ڈی پی کا طے شدہ تھا ڈیولپمنٹ پروگرام کا, وہ 750 بلین تھا. آپ جانتے ہیں, آپ بہت اچھی طرح اکانومی کو کور کرتے ہیں ماشاءاللہ, مجھ سے زیادہ بہتر اس چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو ابھی اس کو کرٹیل کیا گیا حالات کے مطابق. تو جو کچھ کیا جا رہا ہے اس ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر سے کیا جا رہا ہے, اور ڈیولپمنٹ ایک حصہ ہے. ترقیاتی کا عمل روک دیں گے تو معیشت اور رک جائے گی, مشکلات اور بڑھ جائیں گی. دوسری گزارش, بہت دفعہ میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں 11% ممبران کو وزیر بنانے کا اختیار ہے. آج بھی 11% ہی ہیں. 5 مشیروں کی اجازت ہے آئین کے اندر, 5 ہی ہیں. یہ جو وزیر 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 کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور اس کی گردان گنی جاتی ہے کہ 76 ہو گئے, 78 ہو گئے, پتہ نہیں کتنے ہو گئے. اسپیشل اسسٹنٹس ہر دور میں رہے. کچھ ٹیکنیکل ہوتے ہیں, کچھ سیاسی لوگ ہوتے ہیں ساتھ مشاورت میں, اور کچھ بڑے براڈ بیسڈ گورنمنٹوں میں کچھ حقائق بھی ہیں کہ آپ کو کچھ ایڈجسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں. کتنی تنخواہیں جاتی ہیں اس پہ. کوئی ایک گاڑی نہیں خریدی گئی ہو, میں ذمہ دار ہوں. کوئی ایک فرد نیار بندہ ملازم رکھا گیا ہو ایس اے پی ایمز کے لیے تو میں ذمہ دار ہوں. کوئی ایک نیا دفتر بنایا گیا تو میں ذمہ دار ہوں. کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ میں ایڈوائزر ہوں, مجھے 3.25 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے. 1,10,000 روپے کے قریب میرے ہاؤس کا رینٹ کٹتا ہے. کوئی 50-60 ہزار بجلی کا بل آتا ہے, گیس کا بل آتا ہے, کوئی 1,00,000 روپے 2 لاکھ یہ ہیں, اور باقی میں اپنے پاس سے ڈال کے اپنا کچن چلاتا ہوں. اور باقی جو ایس اے پی ایمز ہیں ان کی تنخواہیں اس سے کم ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایس اے پی ایمز کیوں رکھے گئے ہیں. ہاں, اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو اس سے کام لینے کی بات کرنی چاہیے. یہ خلاف حقیقت بات ہے. کوئی نئی گاڑی, کوئی نیا دفتر, کوئی نئی بھرتی نہیں ہوئی, بلکہ جو بندے آپ جانتے ہیں ثناء اللہ صاحب, جو ایس اے پی ایمز, ایڈوائزر یا منسٹر, جو ایم این اے ہوتے ہیں یا سینیٹر ہوتے ہیں, تو ان کی ڈرائنگ سیلری زیادہ ہوتی ہے. جب وہ ایڈوائزر یا منسٹر بن جاتا ہے تو وہ کم سیلری ملتی ہے, وہ کم پیسے ڈرا کرتا ہے. یہ غلط تصور ہے کہ وزیر کے اوپر زیادہ خرچہ. ہاں, مجھے ٹریولنگ ایکسپنس ملتا ہے, وہ آپ کے ممبران کو بھی ملتا ہے, صوبائی اسمبلیوں کو بھی ملتا ہے, قومی اسمبلی کے ممبران کو بھی ملتا ہے, خان صاحب کے ممبر جو اپنے تئیں استعفیٰ دے کے بیٹھے ان کو بھی ملتا ہے. لیکن یہ تاثر دینا, ہاں پاکستان میں مسائل بہت ہیں. ہم نے اس کے اوپر ان مشکل حالات میں آپ کو پتا ہے تلخ فیصلے کہ جی بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے. بڑے فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ بڑے فیصلے یہی ہوتے ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی انرجی کنزرویشن کے حوالے سے کہ اپنی بیلٹ بھی ٹائٹ کرنی ہے, ہم نے اپنے گورنمنٹ کے سٹرکچر کو بھی چھوٹا کرنا ہے, ہم نے فیول ایکسپینڈیچر کو کم کرنا ہے. پاکستان کی جو امپورٹ کا بل ہے وہ کوئی $28 ارب ہم صرف تیل منگوا رہے ہیں باہر سے, فیول, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. الیکٹریسٹی کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ٹائمنگ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان اقدامات کی طرف بھی جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ جی کوئی 10 بندے یا 15 بندے اس میں سے کم کر دیے جائیں تو پاکستان کی کوئی بہتری ہو جائے گی, ان میں سے میجارٹی وہ ہیں جو آلریڈی ایم این ایز ہیں اور ان کی تنخواہیں کم ہو گئی ہیں, بڑی نہیں ہیں. جی قاہرہ صاحب, سوال یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں ہم وہ اپنے دور اقتدار میں کرپشن کے حالات رابطے رہے اور مخالفین کو جیلوں میں بھی ڈالا. اب موجودہ جو حکومت ہے وہ بھی کرپشن کہہ رہی ہے. عمران خان کے قریبی فرا گوبی کی کہانیاں, اپنی کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. کیا حکومت کوئی ایسا کرے گی کہ یہ کرپشن ثابت کرے گی, الزامات قوم کے سامنے حقائق رکھے گی تاکہ یہ کرپشن ختم بھی ہو اور عوام کے سامنے حقائق بھی ہیں؟ دیکھیے, ایک بات ہمیں آپ سب لوگ بھی پوچھتے ہیں, اکثر فورم سے بھی پوچھا جاتا ہے, میڈیا میں بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں اتنے حقائق سامنے موجود ہیں, آپ کیوں نہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں, کیوں نہیں آپ ان پہ خلاف ایکشن کر رہے ہیں؟ یہی ڈیموکریٹک ٹالرنس ہے.
کہ آپ صرف جذباتی فیصلے نہیں، شرابوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، خواب دیکھنے ہیں. یہی کام کرنا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت ہے، کوئی ایلیگیشن ہے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات کے نتیجے میں سالڈ ریزننگ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اگر ثبوت ہے تو ضرور ایکشن ہوگا. وہ کون ہے، کس کے خلاف ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن کسی کے خلاف جو انتقامی کارروائی ہے، یہ اگر ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف ہونے والی کارروائیاں غلط ہیں، تو آج وہ رویے ہم اختیار نہیں کریں. شاکر سلنگی صاحب یہ فرمائیں کہ خان صاحب نے کہا کہ اپریل میں اسٹیبلشمنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کرانے جا رہی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کہاں سے خان صاحب کو خواب آیا، خواب آیا، یا اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں؟ الیکشن کب ہوں گے؟ یہ خان صاحب نے طوطا فالے نکالنے بھی شروع کر دیے ہیں کیا؟ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، اور کل صدر صاحب نے ان کو ایک مشورہ بھی دیا ہے، ان کی بات پہ بھی ذرا توجہ دیں. میں آج پڑھ رہا تھا صدر صاحب کا کل کا جو انہوں نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے خان صاحب کو الیکشن کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے. وہ بھی صدر صاحب کی نصیحت پہ عمل کریں. الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، اور جو اس سے پہلے تیاری ہے الیکشن کی وہ کی جا رہی ہے. نہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول ہونا چاہیے اور نہ ہوگا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے ہٹ گئے ہیں. اب یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے اور اس کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے. ہے جی، تو وہ تو دیکھیں نا، مایوسی کا عالم یہی ہے نا، جہاں سے اسٹرینتھ پکڑتے تھے، اب جب سے وہ کندھا نہیں مل رہا، وہ کیا کریں، اور کندھا ہے کوئی نہیں. آپ دے دیں نا کندھا. قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ لگژری گاڑیاں نہیں منگوائی جا رہی ہیں اور خرچے بھی نہیں ہو رہے ہیں. آزاد کشمیر حکومت نے ابھی کروڑوں روپے کی لگژری گاڑیاں منگوائی ہیں، حالانکہ ادھر وزیروں کے پاس گاڑیاں بھی تھیں، آپ کے پاس قلم دان بھی ہے، تو اس کے اوپر آپ کے پاس رپورٹس آئی ہیں؟ وہاں حکومت کس کی ہے؟ اگر ہم نے کوئی اقدام کیا تو پھر آپ کہیں گے یہ کیا کرتے ہیں. تو یہ سوال ان سے ضرور کیجیے. یہ سوال ان سے نہیں، اقدام ان کی اپنی حکومت ہے، ان کو آٹونومی حاصل ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. ہم کوئی ان کے اوپر ہیڈ ماسٹر نہیں ہے، لیکن یہ سوال ان سے ضرور کیجیے. سر رضوان عباسی ABN سے. سر یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت اپوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اس وقت ممبران اسمبلی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سوال لے کے آ رہے ہیں، قیادت نے ہمیں گو ہیڈ دے دیا. کیا اس میں کوئی صداقت ہے آپ کی طرف سے، گو ہیڈ دے دیا گیا؟ اور دوسری ایک اور کوشچن کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر ریاض نے کلیم کیا ہے کہ وفاق سے بیگ بھر کے پیسوں کے آزاد کشمیر میں لائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ وہ پنجابی کے اندر نا پنڈ پیا نہیں ہو چکے پہلا. یار کوئی ابھی عدم اعتماد کی خبر نہیں، کوئی اس کا وجود نہیں، اور الزام پہلے آ گئے. میں نے کہا نا کہ وہ جن کا کام ہے وہ بھی ہم پہ الزام ہے. جو بوریاں بھر کے لے جاتے ہیں اور دیتے ہیں وہ بھی ہمیں بدنام کر رہے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی جماعتوں کا اپنا فیصلہ ہے، وفاق میں بیٹھی حکومت کا یا ہمارا کوئی کام نہیں ہے. وہ جماعتیں فیصلہ کریں گی، ان کا اتحاد فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے وہاں کی اپوزیشن انہوں نے کیا کرنا ہے. وہاں کی حکومت کے جو حالات ہیں اس کے اوپر میں بات نہ کروں تو زیادہ بہتر ہے. وہ آپ خود جانتے ہیں، قوم جانتے ہیں. سوال کر لیں گے، سوال کر لیں گے. میں نے وہی تو عرض کیا، اس کے اوپر تو میں نے اپنے ابتدائیے میں عرض کر دیا. تحفظ آپ کا درست ہے، یہ بات آپ کی درست ہے. بہت شکریہ سر.